السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جناب لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ شاہ زیب کی، پچھلی ویڈیو میں۔ تو وہیں سے میں کنٹینیو کروں گی کہ شاہ زیب کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو عنبر نے خود ہی بتایا تھا وائی ٹی پہ، لیکن اور اس پہ مطلب عنبر پہ وہ کتنا خرچ کرتا ہے کتنا نہیں کرتا، تو عنبر صاحبہ آپ خود ہی اپنی دشمن بنی ہوئی ہیں، کوئی اور نہیں۔ اور دنیا کا کام تو باتیں بنانا ہی ہوتا ہے، اور اصل میں جو مجھے بات لگی ہے وہ یہ کہ ہر بات اگر وائی ٹی پہ بتائی جائے گی تو اس بات کا ایشو تو بنے گا، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں معطر کی طرف۔ معطر جو ہے وہ اس لیے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتی کیونکہ شبانہ جو ہے وہی تو گھر چلاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے پھر ایسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہیں فائدے ہیں کہیں نقصان ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ریزن بھی ہو جس کی وجہ سے معطر الگ نہیں ہونا چاہتی، ٹھیک ہے؟ اور عنبر کو بس میری یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنی بھابھی معطر سے ہی کچھ سیکھ لے اور برداشت کرے۔ عنبر کی ویڈیو دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی، تو آپ لوگوں نے گھر جا کے آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ اس نے گھر جا کے وہی کام کیا، یعنی گھر کے کاموں کا رونا رویا، اور جو کچھ اس کی زندگی میں ہوا پچھلے دنوں اس کا الزام بھی اس نے اپنے ویورز پہ ڈال دیا، یعنی کہ کہا کہ یہ تو آپ کے دماغ کا فطور ہے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور تو اور گڑیا نے بھی اپنی ویڈیو میں رونا دھونا شروع کر دیا کہ مجھے تو صرف چھت ملی، گھر تو میں نے بنایا، تو بیوی گھر عورت سے ہی بنتا ہے، اور تم نے تو اپنی پسند سے شادی کی، تمہیں یاد ہی ہوگا، میں کیا یاد کراؤں، بلکہ سب کو ہی پتہ ہے، تمہارے سبسکرائبرز کو بھی ویورز کو بھی۔ تو جناب گڑیا کہہ رہی تھی کہ اس نے بہت سٹرگل کی۔ خیر ہر کوئی اپنا نصیب لے کے آتا ہے، اور آپ کو تو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سٹرگل کرنی ہے شادی کے بعد۔ اور شاپنگ والی ویڈیو کے بعد ایک چیز آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو میں معطر نے خاص طور پہ اپنا کڑا والا ہاتھ ایکسپوز کیا، بار بار وہی ہاتھ دکھا رہی تھی، جیسے کہ وہ شبانہ اور اس کی بیٹیوں نے کڑا پہنا ہوا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ بھئی معطر کے پاس نہیں ہے تو اس کو بھی لے دو، تو پھر شبانہ نے کہا نہیں معطر کے پاس تو پہلے ہی سے ہے۔ حالانکہ شبانہ نے ویڈیو کے لیے اسے کڑا پہنایا اور اور یہ کہا کہ سب کو دکھا دو کہ تمہارے پاس پہلے سے ہی کڑا ہے، یعنی یہ دیکھیں ذرا سیاست نہ ہوئی تو اور کیا ہوئی، ڈرامے بازی نہ ہوئی تو کیا ہوا۔ عنبر کا قصور نہیں، وہ تو میں نے جو دیکھا ہے نا اس کی جتنی ویڈیوز میں دونوں کی، وہ اس کی ماں کا قصور ہے، اور بیٹی کو مطلب اس کے حال پہ سسرال میں نہیں چھوڑتی، مطلب اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بھئی وہ جیسے گزارا کرے سیکھے، یہی لائف ہے، لوگ کیسے سٹرگل کرتے ہیں، سروائیو کیسے کرتے ہیں سسرال میں، لیکن نہیں جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو شاید وہ کچھ سیکھ جاتی، اور چونکہ لوگ بھی اچھے ملے تھے جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اور ساس کے گھر سے بھی کھانا آ رہا تھا، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، اور ہنسی خوشی عنبر جو ہے ٹائم گزارتی، اور آج ان کے دل میں گھر بھی بنا چکی ہوتی، کیونکہ ویسے دیکھا گیا ہے کہ اس کا سسرال کوئی لمبا چوڑا تو ہے نہیں، اور مطلب اس کی بن بھی جاتی، لیکن بس شبانہ جی نے کام خراب کیا بار بار انٹرپشن کر کے اس کے رشتے میں۔ اور ویسے گڑیا کو اچھے خاصے ویوز مل گئے اپنا ٹائٹل عنبر کے حوالے سے جو اس نے لگایا تھا۔ عنبر نے جو اپنے شوہر کی حقیقت بتائی تھی کہ وہ دماغی مریض ہے، اب وہ اس بات سے بھی مکر گئی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور کامنٹ کی بات پہ ایک بات ہے کہ میرے آئی ڈی سے میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے آپ کا آئی ڈی ہیک ہو گیا، اور کسی اور نے اس کا جواب دیا، اور کسی اور نے یہ بات کی۔ حیرت ہے عنبر کی اس بات پہ، یعنی کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ ویسے سچ ہے شاہ زیب نے تو ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، نہ اس کی ساس نے نکالا،
اور ماں بیٹا دونوں چپ کر کے صبر کر کے بس بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ بھی بول سکتے تھے منہ میں، تو ان کی بھی زبان ہے، لڑکے والے ہیں اور روب سے بات کر سکتے تھے. خیر، ریسنٹلی شبانہ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ شاشلک اور چائنیز رائس بنا رہی تھی، اور خاص طور پہ بتا رہی تھی امبر کے لیے بنایا ہے، اور سارا وقت ہی بولتی رہیں، اور پھر یہ بھی کہتی رہیں کہ اگر کوئی گھر میں بنائے تو بہت ہی سستا پڑے گا. تو بھائی بات سنو، آپ پھر گھر میں ہی کھانا بنا کے کھایا کرو، باہر کے روز روز کے کھانے تو اچھے نہیں ہوتے. اور امبر کے گھر اگر لے کے جانا ہے کھانا تو اس کو سکھانا تھا نا کہ اگر اس کو پسند ہے تو اس کو چائنیز ڈشز سکھانی تھی. وہ تو جب دیکھو وہ دیسی ڈشز بنا رہی ہوتی ہے، اور آپ نے عادتیں تو خود ہی بگاڑی ہیں. اور ابھی بھی اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں اس کا پیچھا، اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. کہ سسرالی رشتے ایسے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ دل میں دراڑ پڑ جائے پھر جو مرضی کر لو وہ دراڑ ختم نہیں ہو سکتی. اور معطر سے تو خیر مجھے یہ کہنا ہے، بہت ہی بھیگی بلی بنی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، کہ فیملی کے لیے تو اسپیس ہونا ضروری ہے. اور اسلام میں تو جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ جو مرضی کہیں، آپ بہت ٹائٹ ماحول میں رہ رہی ہیں جس میں آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، بچوں کی پرائیویسی نہیں ہے، جو کہ ہونی چاہیے. جوائنٹ فیملی کے فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں. نہ شوہر بیوی سے بات کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر سے بات کر سکتی ہے، اور خاص طور پہ ایسی بیوی جو ہر وقت ہی کچن میں بزی رہتی ہے، کبھی نندوں کے لیے، کبھی ان کے شوہروں کے لیے، کبھی ان کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہے. بس سارا ٹائم انہی کے لیے ہوتا ہے، شوہر کے لیے کیا ٹائم بچتا ہے. اور جوائنٹ فیملی میں بچوں کی ایجوکیشن اور پرائیویسی جو ہے نا وہ بہت زیادہ سفر ہوتی ہے. اور بس میں معطر سے یہی کہوں گی کہ بھائی اتنی اچھی نہ بنو کہ آپ کے بچے سفر کریں، بی نارمل، ٹھیک ہے. اور معطر آپ جو ہیں تو بار بار ایکسپلینیشنز مت دیا کریں، وہ چھوڑ دیں ہمیں دینا، کوئی صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے جو ویڈیو میں آپ دیتی رہتی ہیں. آپ کو اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا. آپ نہیں لیں گی تو پھر آپ کی فیملی، آپ کے بچے سفر کریں گے. خیر جو بھی ہیں، آپ اپنے بڑے بیٹے کو ٹائم دیں، کیونکہ مجھے وہ پڑھاکو لگتا ہے. سو یو گیو ہم دا بیسٹ ایجوکیشن، ٹھیک ہے. کیونکہ اپنے بچوں کو یوٹیوبرز نہیں بنانا جیسے کہ آپ کے سسرالی ہیں. اور ہمیں خیر یہ بھی پتہ ہے کہ نند آپ کا، دونوں نندیں آپ کا کتنا خیال رکھتی ہیں، اور آپ کی کتنی عزت ہے اپنے سسرال والوں میں. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ پردے ڈالنا چھوڑ دیں. جو ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور امبر پلیز آپ ابراہیم کو سارا وقت بند کمرے میں نہ رکھیں، اے سی والے روم میں. کچھ ٹائم اے سی بند بھی رہا کرے، کیونکہ روم میں فریش ایئر بھی آنی چاہیے. نہیں آیا تو پھر وہ بچہ بیمار نہ ہو جائے. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ سارا وقت ہم ماں بیٹا اے سی میں رہتے ہیں. کل کو یہ بچہ اسکول جائے گا تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ اسکولز میں تو کوئی اے سیز نہیں ہوتے، وہاں پنکھے چلتے ہیں، اور کبھی تو لائٹ بھی نہیں ہوتی. پھر کیسے گزارا کرے گا آپ کا بیٹا؟ ایک عام بندے کی طرح اسے مطلب زندگی گزارنی چاہیے. آپ اس کو بس نارمل ماحول میں رکھیں. اے سی کے وقت اے سی لگے، اور جب اے سی نہیں لگ رہا تو اس کو ویسے بھی رکھیں، ٹھیک ہے. اور مسلسل چونکہ آپ کا کمرہ بھی بند رہتا ہے تو وہ پولوٹیڈ ہو جاتا ہے، اور بچے کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس کو فریش ایئر بھی چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جلدی جلدی بیمار ہو، اور پھر مسئلہ تو خیر آپ کو ہی ہوگا. اور سارا دن اگر آپ اے سی میں رہیں گی تو عذاب ہی لگے گا نا کچن. اور بغیر اے سی کے بچے کو بھی آپ نے غلط عادت ڈال دی ہے کہ نہیں رہ سکتا، اور آپ بھی نہیں رہ سکتی. اور بس امبر آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو اپنے سے نیچے بھی دیکھنا چاہیے. آخر وہاں بھی بچے پل ہی جاتے ہیں، اور آپ تو پھر بھی ان سے اچھا ہی رہ رہی ہیں، تو پھر آپ کے لیے سکون ہوگا.
اور ویسے میں دیکھ رہی تھی ابراہیم کو اتنی گرمی میں اتنا گرم ڈریس کیوں پہنایا ہوا ہے. اس کو ذرا ہلکا پھلکا ڈریس پہنائے نا. اتنی باتیں آپ کو پتہ ہے تو یہ نہیں پتہ کہ بچے کو کس موسم کے لحاظ سے کیسا ڈریس پہنانا چاہیے. تو چلیں جی، پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا.